اقسام ہیں ان سب میں اسلامیات کا پرچہ شامل ہوتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹس اور طلباء کو آگاہی دینے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج گفتگو کریں گے حدیث اور حدیث کی اقسام پر۔ حدیث کا لغت میں معنی ہے جدید، قدیم اور پرانے کے مقابلے میں ہے۔ حدیث کا ایک لغوی معنی گفتگو کرنا، بات کرنا بھی ہے۔ اصطلاح میں حدیث کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر پر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر حدیث کی تعریف میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ اول، قول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے کلام کو، آپ کی بات کو حدیث کہا جائے گا۔ دوسرا، فعل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام خود کیا، اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا جائے گا۔ تیسرا، تقریر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود ارشاد فرمایا، نہ خود کام کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ کیا تو اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا جائے گا۔ اس وجہ سے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل اور اس کام کی تائید کر دی، چاہے وہ کام منفی میں ہو یا مثبت انداز میں کیا گیا ہو۔ ملا علی قاری نے حدیث کی تعریف میں اضافہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ حدیث کا اطلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر ان پر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وصف پر بھی ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائص ہیں یا اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا جائے گا۔ حدیث کی 3 قسمیں گویا کہ ہم نے تعریف میں ہی بیان کر دی: حدیث فعلی، حدیث قولی اور حدیث تقریری۔ حدیث کے مقابلہ میں یہ ساتھ ساتھ ملتا جلتا سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے محدثین نے سنت اور حدیث کو آپس میں مترادف قرار دیا ہے، لیکن کسی حد تک ان میں فرق بھی ہے۔ سنت کا اطلاق، جیسا کہ علامہ ابن اسیر تعریف میں ذکر کرتے ہیں، ما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونہا عنہ وندب الیہ قولا او فعلا مما لم ینطق بہ الکتاب العزیز۔ جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس چیز سے منع فرما دیا اور جس چیز کو قول اور فعل سے پسندیدہ قرار دیا گیا ہو، بشرطے کہ ان امور کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، وہ امور سنت میں سے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا یا جس کا حکم دیا اس کو سنت، تو اس تعریف کے مطابق سنت کا اطلاق طریقہ پر ہوتا ہے، سنت کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خبر۔ خبر اور حدیث بھی مترادف ہے۔ بہت سے محدثین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ کچھ نے ان کے درمیان فرق بھی کیا ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور تابعین کی طرف جو بات منسوب ہوگی اس کو حدیث کہا جائے گا، اور خبر عام ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا کسی اور کی طرف منسوب ہو، اس وجہ سے وہ جو حدیث میں مشہور ہو اس کو محدث، اور جو تاریخ میں مشہور ہو اس کو اخباری کہا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اثر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اثر کا اطلاق صحابہ کرام، تابعین کے اقوال اور افعال پر ہوتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال افعال کو اثر کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے اثر کو اور حدیث کو مترادف بھی قرار دیا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں یہی صرف بیان کیا ہے کہ حدیث کی تعریف اور حدیث کی 3 مشہور قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں حدیث سے متعلق مباحث ذکر کر دی جائیں گی۔ شکریہ، آپ آئندہ کے لیے اس دین اسلام چینل کو دیکھتے رہیں۔ یہاں آپ کو خالصتاً اسلامی ویڈیوز، اسلامی ویلاگ اور ساتھ ساتھ اب ہم نے MA اسلامیات، CS اسلامیات یا جو دیگر مقابلہ جات کے اقسام ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے بھی لیکچر اپلوڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔